نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا داد علم غیب کے حوالے سے بحث چل رہی تھی۔ اس گفتگو کا دوسرا حصہ اس وقت پیش خدمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر اتنے دلائل ملتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار نہیں کرتا وہ نبی پاک کے خدا داد علم غیب کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، دلائل آپ سنیں، اور ان دلائل کے بیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تاثیر ہوگی کہ جو یہ دلائل پوری توجہ سے سنے گا، ان دلائل کے پورے ہونے تک، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اسے شرح صدر ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سن رہے ہو یہ آگے پہنچاؤ، لیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک یہ میری حدیثیں پہنچائیں۔ پھر فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن تک میری حدیثیں پہنچیں گی، اور کئی سننے والوں سے وہ زیادہ سمجھنے والے ہوں گے۔ بعض روایات میں ربا مبلغ او من سامع، جن تک حدیث بالواسطہ پہنچے گی وہ براہ راست سننے والوں میں سے بعد کی نسبت زیادہ فقیہ اور زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 1741 اور 7078۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1679۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے۔ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا، ربا حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کئی بار ایسے ہوگا فقہ کو اٹھانے والا اس کی طرف لے کر جائے گا جو زیادہ فقیہ ہے، کہ جو لے جا رہا ہے اسے نہیں پتہ اس میں کیا فقہ چھپی ہے، وہ تو حدیث کی عبارت لے کر جا رہا ہے، لیکن جس نے سنی اسے اس میں سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، مشکل الآثار میں، سنن ابو داود میں۔ ابو داود کا حدیث نمبر ہے 3660، ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2656، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3056۔ سنن دارمی میں بھی یہ حدیث ہے، مسند بزار میں ہے، مجموع الزوائد میں، طبرانی کبیر میں، طبرانی اوسط میں، شرح السنہ میں، مجموع الزوائد میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا، اس میں بھی مفہوم یہی ہے، صرف لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے، لیبلغ الشاہد الغائب عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی لہ منہ، جس کو زیادہ سمجھو اس تک حدیث پہنچا دی، یہی بات چل رہی۔ یہ عبارت بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 67، حدیث نمبر 4406، حدیث نمبر 5550، حدیث نمبر 7447، مسلم شریف میں 1679، سنن ابو داود میں 1947، اس طرح مشکل الآثار، مسند بزار، شعب الایمان، شرح السنہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ دوسری حدیث آج کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت سلمان فارسی موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر علم کھتیوں پر ہوتا، بعض روایت میں دین کا لفظ ہے، کھتیوں پر ہوتا، تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگ، سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے علاقے کے ان میں سے کچھ لوگ وہاں بھی علم کو جا پکڑ لیتے اور پہنچ جاتے اس تک۔ یعنی علم جتنا بھی مشقت کے راستوں پر ہوتا، جتنا بھی اس کا استدلال دور ہوتا سرسری فہم سے، گہری نظر کے ساتھ، اپنی محنت اور مجاہدے کے ساتھ یہ لوگ وہاں تک پہنچ جاتے۔ چنانچہ یہ حدیث لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 4000
897، 4898 میں موجود ہے، مسلم شریف 2546 میں موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث 3933، 3261، 3310 نمبر پر موجود ہے۔ مشکات المصابیح میں ہے یہ حدیث، ابن حبان میں ہے، دلائل النبوت بہقی وغیرہ میں ہے۔ اس حدیث میں کس کی بشارت ہے؟ کون لوگ سلمان کے علاقے کے علم تک پہنچ جاتے، دین تک پہنچ جاتے؟ اس میں مختلف علماء نے مختلف اندازے لگائے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے امام ابو حنیفہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا، الخیرات الحسان۔ اس میں ابن حجر یہ خود شافعی ہیں، لیکن محقق علماء تعصب سے آگے ہوتے ہیں، تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اس حدیث میں واضح اشارہ امام ابو حنیفہ کی طرف ہے کہ وہ فارسی النسل تھے نا، تو اشارہ یہ تھا کہ ابو حنیفہ اس حد تک علم میں مقام اعلیٰ پر ہوگا کہ جتنا بھی پیچیدہ اور مشکل راستہ ہے علم کا، وہ علم تک پہنچ جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے، اور بھی کئی علماء نے۔ بھلے یہ امام ابو حنیفہ ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، حضرت خواجہ شاہ نقشبند کے بارے میں اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی اس حدیث سے مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی اسی علاقے سے تھے، باقی وہ خالص نسباً سید تھے، لیکن علاقہ وہ بنتا ہے نا ایران کی حدود کا، انہوں نے اس طور پر یہ استدلال کیا۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا ہر کسی کو پیسہ کمانے کی اور کھانے کی فکر ہوگی، حلال اور حرام کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ نہیں پرواہ کہ یہ حلال سے آ رہا ہے، یہ نہیں پرواہ یہ حرام سے آ رہا ہے، بس ہر کسی کو یہ فکر ہوگی کہیں سے آئے، کھانے کو کچھ ملے، چاہیے تو یہ کہ ایماندار آدمی پر فاقے آتے ہیں آ جائے، حرام رزق نہ کھائے، لیکن وقت ایسا آئے گا کہ جہاں سے آتا ہے پیسہ بس آئے، جہاں سے رزق ملتا ہے ملے، حلال حرام کی پرواہ کے بغیر۔ اس دور میں بیٹھ کر تصور کریں، سمجھ نہیں آتی، ایسے بھی ہو سکتے ہیں مسلمان، لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کس کو لے رہا ہے، کیا چیز حاصل کر رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 2059 نمبر پر اور 2083 نمبر پر یہ حدیث ہے، سنن نسائی میں 4454 نمبر پر یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مصابیح السنت میں، مشکات المصابیح میں، اور ابن حبان میں موجود ہے یہ حدیث۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے اور کچھ کچے ایمان والوں نے ان کے بہکاوے میں آ کر ام المومنین کے خلاف باتیں کی، جس کو واقعہ افک کا نام دیا جاتا ہے، الزام کا واقعہ۔ قرآن پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی اللہ رب العالمین نے متعدد آیتوں میں بیان کر دی۔ اب کوئی بھی مسلمان اس میں شک نہیں کرتا، اور جو شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، اب کوئی بھی مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں شک نہیں کرتا، اور جو شک کرتا ہے وہ ایماندار نہیں، وہ پکا کافر بے ایمان ہے۔ یہ حدیث اس میں چلتے ہوئے ایک مقام پر ہے، حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر، ابھی تک قرآن نہیں اترا تھا اس مسئلے میں، وحی کے نزول سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، وَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والوں کے بارے یعنی عائشہ کے بارے میں پورا یقین ہے کہ وہ بھلائی پر ہیں، ان میں خرابی نہیں۔ یہ اتنا یقین، تو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث، یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 2879، حدیث نمبر 4025، حدیث نمبر 4690، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں 2770 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف میں مزید 4 مقامات پر یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف عبد الرزاق میں، طبرانی کبیر میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، مشکل الآثار میں، مسند ابو یعلا، شعب الایمان اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث،
واقعہ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر، جب ایک قلعہ جس کی فتح نہ ہو رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں سے کبھی کسی کو قید بنا کر بھیجتے کہ تیری قیادت میں آج جنگ ہوگی، پھر وہ ہٹ آتا، فتح نہ ہو پاتی، پھر کسی اور کو بھیجتے۔ اس قلعے کے لوگ یہودی اتنے چال باز تھے کہ جنگ شروع ہوتے ہی وہ اس طریقے سے، اس ترتیب سے پیچھے ہٹتے اچانک کہ مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل ہونے کا موقع نہ ملتا، اور قلعے کی دیواریں مضبوط، دروازہ مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اعلان فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر بہت سے صحابہ کے دلوں میں یہ خواہش مچلنے لگی، کاش یہ جھنڈا مجھے ملے۔ حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حکمرانی کی اور امیر ہونے کی، سربراہ بننے کی تمنا نہیں کی، لیکن وہ بڑی میری خواہش پیدا ہوئی، کاش مجھے یہ سعادت ملے۔ اگلے دن صبح کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سب متوجہ تھے کہ شاید میرا نام ہے، شاید میرا نام ہے، لیکن نام حضرت علی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر آیا۔ کچھ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ حضرت علی کے مناقب بیان کرنے میں بخل کرتے ہیں، یہ ہم سے کوئی سیکھے، ہم حضرت علی کے مناقب کیسے بیان کرتے ہیں کہ کسی کی بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں اور جال سازی نہیں۔ سچے مناقب تھوڑے ہیں علی پاک کے جو جھوٹی بیان کی جائے روایتیں۔ حضرت علی کے مرتضیٰ کے بہت سے سچے مناقب موجود ہیں، ان میں سے یہ ہے حضرت علی کے ماتھے کا جھومر اور آپ کے سر کا تاج ہے، نبی پاک کا یہ اعلان اور صحابہ کی اجتماع میں سے حضرت علی کو یہ شرف عطا کرنا، ان کو جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ اور فتح کے بغیر نہیں پلٹنا۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی بھی تیرے ذریعے ہدایت پا جائے تو تیرے لیے اتنے مال دولت سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک کا یہ فرمانا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں اللہ پاک فتح دے گا۔ یہ بھی حدیث میں جملہ موجود ہے۔ بھئی بڑے بڑے اکابر صحابہ گئے ہیں، ان کی محبت میں بھی شک تو نہیں، لیکن یہ غیب کا ایک علم ہے کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ پاک اس کے ہاتھوں فتح دے گا، اور پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 309، مسلم شریف میں حدیث نمبر 2406، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کیا تم نے بچھونے وغیرہ بنا لیے؟ بستروں پر باریک چادریں ڈالی جاتی ہیں نا، بچھونے، فرمایا بچھونے بنا لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے کہاں سے بچھونے، ہمارے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے، غربت عام ہے، کپڑا مہنگا ہے۔ فرمایا ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو بعد اوقات وہ بچھونے کے بارے میں روکتے، یہ کیا ڈال رہی خواہ مخواہ کپڑے؟ وہ کہتی تم نے خود حدیث سنائی، نبی پاک نے فرمایا تو ہوں گے، بس ٹھیک ہے، ہوں گے تو ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، 3631 نمبر حدیث ہے، مسلم شریف میں 2083 نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف میں 2774 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں 3386 نمبر حدیث ہے، ابو داود میں 4145 نمبر حدیث ہے، شرح السنہ میں بھی ہے، ابن حبان اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، احد، خندق، جس میں کفار نے پورے عرب سے فوجیں اکٹھی کر کے حملہ کیا تھا مدینہ شریف پر۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی مدد فرمائی، کفار کو ناکام لوٹنا پڑا۔ جب کفار جنگ خندق میں بھاگ کر چلے گئے، میدان چھوڑ گئے، اس وقت نبی پاک نے فرمایا اب یہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اب ہم لڑنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ یہ غیب کی خبر ہے، ورنہ وہ کفار جو بڑے انتقامی ذہن پر بھرے ہوئے تھے
اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے بڑی قوت کے ساتھ اکٹھے ہو کر، ناکام پلٹے تو امکان تو تھا نا کہ وہ دوبارہ پھر آ جائیں، لیکن نبی پاک نے غیب کی خبر دی، فرمایا الان نغزوہم ولا یغزون، آپ یہ لڑنے نہیں آئیں گے یہاں، ہم لڑنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کم از کم 2 مقام پر موجود ہے، یہ 4109 نمبر اور 4110 نمبر بخاری شریف کا، اس طرح مسند ابو داؤد طیالسی میں، مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، شرح السنہ، مصابیح السنت، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مسجدیں پکی بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا تم ضرور مسجدوں کو اس طرح آراستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے آراستہ کیا۔ یہ مضمون مختلف عبارات سے مرفوع حصہ اس کا منقول ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک نے فرمایا تم اپنی مسجدوں کے منارے بناؤ گے جس طرح یہودیوں نے اپنے عبادت خانوں اور عیسائیوں نے اپنی عبادت خانوں پر بنائے۔ تو یہ حدیث، اس سے یہ قیامت کی علامات سے سمجھ آتا ہے مسجدوں کی تزئین و آرائش۔ ایک بات یاد رہے کہ قیامت کی ساری علامات بری نہیں ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں تو یہ قیامت کی علامت لہذا بچیں، بھی کیسے بچو؟ علامتیں ہوگی، ہاں جو بری ہیں ان سے بچو، اور جو علامت فی ذاتی بری نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نزول بھی قیامت کی علامات سے تو ہے نا، تو قیامت کی ہر نشانی کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ اس طرح حضرت جابر کی بیوی والی حدیث پہلے ہم ذکر کی ہے نا، جابر کہتے کہ یہ ہٹاؤ، بیوی کہتی تم نے کہا تھا نا، نبی پاک نے کہا تھا ہوں گے، تو بس ٹھیک ہے، جابر بھی خاموش ہو جاتے۔ یعنی نشانی ہونے سے چیز کا برا ہونا ثابت نہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی شرح میں امام نبوی نے اس کی مثال میں ذکر کیا ہے، یہ مسجدوں کی تعمیر پختہ اور یہ چیزیں تزئین و آرائش، یہ ذاتی طور پر منع نہیں، باقی اس مسئلے پر میں نے ایک تفصیلی بیان پہلے ریکارڈ کرایا تھا، جس کو ضرور تو وہ پھر تلاش کر لے یوٹیوب سے۔ یہ حدیث یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے اس کو، ابن عباس کا قول۔ سنن ابو داؤد شریف میں 448 نمبر پر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ابن حبان میں، طبرانی کبیر میں، شرح السنہ میں، مصنف عبد الرزاق، مسند ابو یعلا، سنن بیہقی کبریٰ، ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں فخر اور مقابلہ کریں گے، ہماری مسجد زیادہ بڑی ہے، ہماری مسجد کا منار اونچا ہے، ہماری مسجد میں سہولیات زیادہ ہیں، مسجدوں کا مقابلہ، فخر کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ قیامت کی علامات سے بیان کیا اور اس کو پسند نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، اس حرکت کو۔ یہ حدیث سنن نسائی میں حدیث نمبر 688، ابن ماجہ میں 739، اس طرح سنن ابو داود میں 449 نمبر پر ہے، ابن حبان میں، مسند احمد بن حنبل میں، سنن بیہقی میں، ابن خزیمہ، مصابیح السنہ اور شرح السنہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم مجلس میں حاضر تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون؟ پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون؟ عرض کیا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی ڈاچی کو شہید کیا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس امت میں سب سے بڑا بدبخت کون؟ پھر فرمایا وضاحت کی، نبی پاک نے خود بتایا، حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے داڑھی کی طرف فرمایا جو اس کو خون سے رنگے گا، جو اس کو خون سے رنگے گا، یعنی آپ کے سر پہ وار ہوگا اور داڑھی خون آلود ہوگی۔ حضرت علی کو اس کا اتنا یقین تھا، ایک موقع پر کسی خارجی نے حضرت علی کو واعظ کیا کہ اللہ سے ڈر اور تمہیں موت آنی ہے اور اس طرح کی بات، تو حضرت علی نے کہا، وہ نامراد تھا نا، بے ادب گستاخ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا
ایک بات سن لے، مجھے تبھی موت نہیں، یعنی میں نے شہید ہونا ہے، علم ہے نا۔ تو یہ ارشاد حضرت علی کو جو فرمایا، اور یہ حدیث، یہ 3 صحابہ سے روایت ہے، صہیب رومی سے، عمار بن یاسر سے، اور حضرت علی سے۔ ہمارے معاشرے کے نا بعض لوگوں کو ایک بری عادت ہے، ایک حدیث کی 70 سندیں ہوں گی نا، ایک سند ضعیف ہے تو وہ جی اس حدیث کی سند ضعیف ہے رولا ڈال لیں گے۔ شاید ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ بھی ایک حدیث کی 70 سندیں ہیں، 60 سے زیادہ صحیح ہیں، کوئی ایک دو ضعیف ہیں، کمزور روایت، کہیں گے جی اس کے تو سند ضعیف ہے، جی چھوڑو جی اسے۔ تو یہ طریقہ نہیں، کسی کو اس کی سند پر بحث ہو تو آئے ہم سمجھائیں گے، اس کی کئی ضعیف سندیں ہیں، لیکن مصنف عبد الرزاق میں اس کی سند معتمد ہے، اور محققین علماء نے لکھا اس پر سنت کا نور نظر آتا ہے، اس سند پر سنت کا نور نظر آتا ہے، یہ قابل اعتماد حدیث ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بیان کی، مسند بزار میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، کچھ عبارت کے اختلاف سے مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، نبی پاک کے رازوں کو جاننے والے، عمر فاروق کا یہ طریقہ تھا، کوئی جنازہ ہوتا نا تو حذیفہ سے چمٹ جاتے، حذیفہ جنازہ پڑھتا، عمر جنازہ پڑھتے، حذیفہ جنازہ نہ پڑھتا، عمر بھی نہ پڑھتے، کہ حذیفہ کو منافقوں کے بارے اور سارے خفیہ معاملات کا بہت بڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ حذیفہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اب زندہ ہیں، جس وقت انہوں نے بات کی، جتنے لوگ اب زندہ ہیں، ان میں سے ہر کسی پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، کسی آزمائش کی وجہ سے پورے حق کے راستے پر نہ رہے، اس سے کچھ ہٹ جائے۔ لیکن محمد بن مسلمہ کے بارے مجھے یقین ہے، محمد بن مسلمہ کے بارے مجھے یقین ہے یہ نہیں بہکے گا، فتنہ اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر جب صحابہ کے دور کے آخر میں کچھ معاملات ہوئے جن میں بعد جھڑپیں اور جنگوں کی صورت بنی مسلمانوں کی، اس دور میں محمد بن مسلمہ شہروں سے دور جنگل میں خیمہ لگا کر رہتے۔ کسی نے کہا جی یہاں تو بڑی مشقت ہوگی، شہر کی بڑی سہولتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے جب تک فتنہ فرو نہیں ہوتا میں شہر میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ایک طرف انہیں تسلی ہے مجھے فتنہ نقصان نہیں دے گا، لیکن پھر بھی احتیاط اپنی ذمہ ہے۔ تو یہ محمد بن مسلمہ، ان کو نبی پاک کا کہنا ہے اسے فتنہ نقصان نہیں دے گا، یہ غیب کی خبر ہے نا، حق پر ثابت قدم رہے گا، غیب کی خبر ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داود شریف میں 4663 نمبر پر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک امام حاکم میں مفہومن ہے، مصابیح السنت میں، مشکات المصابیح، کنز العمال اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات سے بیان کیا، اور یہ علامت آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مسجدوں میں امامت کے بارے لوگ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالیں گے، تم جماعت کراؤ، تم کراؤ، تم کراؤ، کوئی اہل نہیں ملے گا، کوئی جماعت کرانے کا اہل نظر نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے پر ڈالیں گے ذمہ داری، جان چھوڑیں گے کہ یہ ڈیوٹی نہ ہی دینی پڑے۔ یہ اب ایک طرح سے نظر آ رہا ہے۔ ایک اور پہلو ہے کہ اہلیت کے بغیر کوئی جماعت کرائے وہ بھی اس پر وبال اور ذمہ داری آتی ہے، لیکن میں اس وقت یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنا اور اپنی جان چھوڑانا یہ کام ہوگا۔ فرمایا ان من اشراط الساعات ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم، ایسا امام جو جماعت کرائے یہ نہیں ملے گا، سارے جان چھوڑائیں گے۔ یہ حدیث سنن ابو داود شریف میں حدیث نمبر 581، سنن ابن ماجہ میں 982 نمبر پر، سنن بہقی میں اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی۔ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات سے ہے، اشرات میں سے ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، شرابیں پی جائیں گی، اور زنا عام ہوگا۔ جب ہم ماحول پر نظر ڈالتے ہیں نا تو بڑا تعجب ہوتا ہے،
یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں. یہ علم محمود اور ممدوح جس علم کی تعریفیں کی گئی ہیں، اصل وہ ہے جو نبی لے کر آئے. جو علم نبی اولاد آدم کی ہدایت کے لیے لے کر آئے وہ ہے اصل علم. ہم دنیاوی علم کے خلاف نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اصل علم ہے جس کی حدیثوں میں اور قرآن میں تعریف ہے، وہ اصل یہ علم ہے جو نبی لے کر آئے. فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا کا چرچا ہوگا، غلبہ ہوگا، جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اب. اللہ اکبر. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 81، حدیث نمبر 1414، حدیث نمبر 5221، حدیث نمبر 6808 پر موجود ہے. مسلم شریف میں 2671 اور 1012 نمبر پر. ترمذی شریف میں یہ حدیث 2205 نمبر پر. ابن ماجہ میں 4045 نمبر پر. ابو داود طیالسی، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، ابو یعلا اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں 4 باتیں قیامت کی علامات ہیں: علم اٹھایا جانا اور جہالت کا غلبہ ظاہر ہو جانا، شرابیں پی جائیں اور زنا عام ہو. بہرحال آگے دیکھیں ایک اور حدیث. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کو اللہ پاک یوں نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے چھین لے، بلکہ علماء فوت ہو جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے مشہور علماء میں کوئی بندہ باقی نہ رہے گا. پھر لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ حدیثیں بیان کریں گے، گھڑ گھڑ کر فتوے دیں گے اپنی طرف سے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حدیث آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. یا دوسرے لفظوں میں ہنساں دیاں تھاواں تے کاواں ملاں ماریاں، یعنی بیٹھنے کی جگہ کن کی، اور ایسے جانشین مسلط ہو گئے جو نااہل ہیں. اس وقت جدھر دیکھتے ہیں نا تو 10% سے زیادہ 10% لوگ ایسے ملیں گے سجادہ نشین اور گدیاں جانشین جو اہل ہیں، اور اللہ ان کو محفوظ رکھے، ان کی اولادوں کو بھی اسی راستے پر گامزن رکھے. لیکن 90% کے لگ بھگ ایسے سجادگان اور ایسے وارثان ہیں جو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. مقدس لوگوں اور بابرکت لوگوں کی گدیوں پر نااہل جانشین، اور پھر وہ جھجک بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتہ. یہ اظہار کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ حدیث، اس حدیث کی عبارت اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلوں کو سردار بنا لیں گے. سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حدیث خیال میں آتا ہے بخاری شریف میں ہے، لیکن مجھے تازہ ملی نہیں. مسلم شریف میں 2673 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. ترمذی شریف میں 2625 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. مصابیح السنت، سنن نسائی کبریٰ، ابن حبان، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، میری امت سے ہوں گے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے. تو ان میں ایک قسم یہ بیان فرمائی لوگ ہوں گے، ان کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ کپڑے پہن کر ننگی، کپڑے پہنے ہوں گی ننگی ہوں گی. اس کے 2 ہی معنی ہیں، یا یہ کپڑا اتنا باریک ہوگا جسم سے صاف، باریک کپڑے میں سے جسم کی رنگت اور ساری نمائش ہوگی. دوسرا معنی کہ کپڑا اتنا
اگرچہ باریک نہ ہو لیکن اتنا ٹیٹ بنا ہوا ہو، پیر اس کی سلائی ہو کہ جسم کی ساری بناوٹ صاف نظر آئے۔ اس طرح بعد ایسے کپڑے جو جسم سے خام خواہ چپک جاتے ہیں اور جسم کی بناوٹ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کاسیات آریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ تو یہ حدیث، یہ مسلم شریف میں اس کا مفہوم موجود ہے، بلکہ یہ صنفان من امتی کے الفاظ ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2128، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ابو یعلا میں موجود ہے، سنن بہقی میں موجود ہے، ابن حبان کی سند حسن ہے اس میں بھی موجود ہے، طبرانی اوسط میں موجود ہے، شعب الایمان میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ہر کوئی سود کھائے گا، ایک زمانہ آئے گا ہر کوئی سود کھائے گا، جو بچے گا وہ بھی سود کی بھاپ اس تک بھی پہنچے گی، سود کی بھاپ اس تک بھی پہنچے گی جو سود سے بچنا چاہے گا۔ فرمایا یاتین علی الناس زمان، لوگوں پر ضرور ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى احد الا اکل الربا، کوئی نہیں بچے گا ہر کوئی سود کھائے گا، فإن لم یاکلہ، اگر کوئی نہیں کھائے گا، اصابہ من بخارہ، اس کی بھاپ، بخار، بھاپ جو پانی سے اڑتی ہے جب پانی ابل رہا ہو تو یہ بھاپ اس تک پہنچے گی سود کی۔ دیانتداری سے سوچے آج بچے گا کون؟ آج بچے گا کون جب سود کے مسائل کو باریکی سے سمجھ کر موجودہ کاروبار کی نظر پر نظر دوڑائی جائے؟ تو جب مساجد اور مدارس میں فنڈ دینے والے، علماء کی خدمت کرنے والے، یہ لوگ بھی ان کے کاروبار میں پھر سود کی ملاوٹ، یہ بھاپ پہنچ رہی ہے، اور جو خود سود لیتے ہیں وہ پھر سود کھاتے ہی ہیں، بہت تھوڑے لوگ بچیں گے، اور حالات جس طرح کے ہیں شاید جو بچ رہے ہیں ان کو بھی بچنا مشکل ہو جائے گا آگے چل کر۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف میں 3331 نمبر پر موجود ہے، جامع صغیر میں امام سیوطی نے اس کو بیان فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔